نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضرت اصحاب الاعراف کون لوگ ہیں اور اعراف کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، اعراف تو ایک پہاڑ ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، اور اس کو اعراف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جنت اور جہنم پر جھکا ہوا ہے، اور اس پہاڑ پر درخت بھی ہیں اور پھل بھی ہیں اور نہریں بھی اور چشمے بھی ہیں۔ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں جو اس پر رہیں گے، جو اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہوئے اور پھر وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ جہاد میں جانے کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر جانے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ نہ فرما دیں۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا اہم حکم انسان کی پیدائش اور اس کے دودھ پینے کا زمانہ۔ خبردار کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، سلوک کرتے رہنا، یہ اللہ کا خاص حکم ہے انسان کے لیے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کر دی ہے، اور اگر تیرے ماں باپ تیرے در پہ ہوں کہ تیرے ماں باپ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت سے تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانو۔ یعنی اللہ کے ساتھ اگر والدین کہیں کسی کو شریک بنانے کے لیے تو پھر ان کا کہنا نہ مانا۔ پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تمہیں جتاؤں گا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ماں باپ سے زیادہ حق کسی کا نہیں ہے، مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا حق ان سے بھی زیادہ ہے۔ ان کی خاطر دین اور اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ چھوڑیے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسان کو جس کو اس کی ماں تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے کہ جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو میری طرف رجوع لائے تو اسی کے راستے پر چلنا۔ پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، جو کام تم کرتے رہے ان سے تم کو آگاہ کر دوں گا۔ ان آیات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ماں باپ کا ہی حق ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ رسول کا حق، استاد اور مرشد کا حق اللہ کی طرح ہے کہ سب اسی کے نائب ہیں۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے تکلیف سے اس کو پیٹ میں رکھا اور پھر تکلیف ہی سے اس کو جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا 2.5 برس میں ہوتا ہے۔ انسان کا ماں کے پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھوڑنا کل 30 مہینے ہیں، جن کی مدت 2.5 برس ہوتی ہے۔ ماں باپ کی بچے سے محبت، جب
بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کی ماں اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے اور اس کا پہانا پیشاب اور اپنے ہاتھوں سے اٹھاتی اور صاف کرتی ہے۔ اگر بیمار ہو جائے ساری رات جاگتی ہے اور اس کو اٹھائے پھرتی ہے، طرح طرح کی چیزوں سے اس کا دل بہلاتی ہے اور لوریاں دے دے کے سلاتی ہے۔ اس کے آرام و راحت اور صحت کے لیے ڈاکٹروں و حکیموں سے علاج کرواتی ہے، دعا پلاتی ہے، طرح طرح کے دکھ اور صدمے اٹھاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کرتی ہے کہ کسی طرح بھی میرا بچہ تندرست ہو جائے اور اس بیماری سے شفا یاب ہو جائے۔ غرض یہ کہ اس پر ہر طرح سے اپنے راحت و آرام کو، مال و جان کو، حتیٰ کہ دین و ایمان تک کو قربان کر دیتی ہے کہ کس طرح بھی میرا لال بچ جائے، اس کی بیماری مجھے لگ جائے مگر اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس طرح سے باپ کی حالت ہے کو نہ صرف اس کو دل سے محبوب رکھتا ہے بلکہ اس کے کھانے پینے، پہننے اور ضرورت کی تمام چیزیں اس کے لیے مہیا کرتا ہے، اس کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے۔ ہوا دینی تعلیم نہ ہی دلائے مگر انگریزی تعلیم دلانے اور ڈگریاں حاصل کروانے اور نوکری دلانے تک بڑی جگہ رشتہ کرانے اور اس کی ہر خواہش پورا کرنے کی فکر میں مبتلا رہتا ہے، مگر اس کو اللہ والا بنانے کی اور اپنے لیے تجارت کا ذریعہ بنانے کی قطعاً نہیں سوچتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے حج کے طواف کرا رہا تھا، تو اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یا حضرت کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ دے دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری ماں کا تجھے ایک مرتبہ دودھ پلانے کا بھی بدلہ ادا نہیں ہوا اور اس کو تیری وجہ سے تو بار بار درد ہوا تھا، خیر، اور اس کو تیری وجہ سے جو بار بار درد ہوا تھا، خیر، ہاں تو نے احسان کیا، اللہ تجھ کو تھوڑے کے بدلے میں زیادہ دے۔ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جو تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے وقت جو درد سہا اور جو ایک بار دودھ پلایا تھا اس کا بھی بدلہ تو نے ادا نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے آدمی ہیں جن کے لیے اللہ کے اوپر حق ہے کہ ان کو نہ جنت میں داخل کرے اور نہ جنت کی نعمتیں ان کو چکھائے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 سود خور، اور نمبر 3 ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان، مگر یہ کہ توبہ کر لیں۔ اگر توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتیں جو ہے وہ عطا کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ان 3 آدمی کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اول مظلوم کی دعا، جس پر کسی نے ظلم کیا ہو اس کی بد دعا۔ 2 مسافر کی دعا، 3 ماں کی اپنے بچے کے لیے دعا۔ خالہ کے ساتھ نیکی کرنا ماں کے برابر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالہ نیکی کرنے اور اکرام کرنے میں اور صلہ اور احسان کرنے میں ماں کے برابر ہے۔ جس کی ماں زندہ نہ ہو تو خالہ کے ساتھ نیکی کرے، خالہ کے ساتھ احسان کرے کہ وہ ماں کے برابر ہے۔ وہب ابن مقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ اپنے ماں باپ کی عزت کر، کیونکہ یہ جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا اور اس کو ایک ایسا لڑکا دوں گا جو اس کی عزت کرے گا۔
اور جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تو اس کی عمر کو کم کر دوں گا اور اس کو ایسا لڑکا دوں گا جو اس کی بے عزتی کرے گا۔ ابو بکر ابن مریم فرماتے ہیں کہ میں نے تو تورات میں پڑھا ہے کہ جو شخص اپنے والد کو مارے اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو شخص اپنے والد کے چانٹا مارے تو اس کو پتھروں سے سنگسار کیا جائے۔ عمرہ بن عرہ الجہنی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں 5 وقت نماز پڑھوں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں اور زکوٰۃ دوں اور حج بھی کروں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ محترم ناظرین، ماں باپ کی نافرمانی جو ہے اس سے بچیں۔ کیسے میں سمجھاؤں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی، یا مجھے سمجھانا نہیں آتا، یا کسی کو سمجھنا نہیں آتا۔ ماں باپ کی نافرمانی سے کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ کتنے بھی نیک عمل کریں کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرے اس کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ پچھتائے، کوئی بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہاں میں ماں باپ کا نافرمان تھا اور اب میرے ماں باپ نہیں ہیں تو اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں پھر میرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نیک عمل نہ چھوڑے، اور اس کے لیے بتا دیا گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرے، دن رات ماں باپ کے لیے استغفار کرے، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے، اللہ سے یوں دعا کرے، میرے رب میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی خطاؤں سے، ان کی گناہوں سے درگزر کر اور ان کو جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز کر، اور ان کو اس جنت میں ان کا گھر بنا دے جو میرے کریم رب آپ کے بہت نزدیک ہو، اس جنت میں ان کا گھر بنا دے، اور اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ خیرات کرے، اور اپنے ماں باپ کے لیے یوں دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرے۔ ہوتا ہے نا کوئی بندہ نافرمان رہا اپنے والدین کا، اور والدین کی زندگی میں اس کو یہ نہ خیال آیا، اب وہ اس کو یہ خیال آئے کہ میں تو ماں باپ کا نافرمان تھا، اب میرے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کے لیے یہی ہے معافی کی گنجائش، پھر اللہ اس کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ خیرات کرے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ پڑھا کرے، اور صدقہ خیرات کرے، اور اپنے والدین کے لیے اللہ سے یوں دعا کرے کہ اللہ میرے والدین کو میں نے جو دنیا میں تنگ کیا میں اس سے معافی مانگتا ہوں، جو میں نے ان کی نافرمانی کی ان سے میں معافی مانگتا ہوں، اور میرے کریم رب میرے والدین کی خطاؤں سے درگزر کر، ان کے گناہوں سے درگزر کر کے ان کو جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز کر، اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ دن رات اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔